بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الف لام میم سجدہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم بیان کرتے ہیں جمعرات کو، تو آج بھی انشاءاللہ آیت نمبر 22 سے چند آیات پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ منہ موڑے۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس نہ آپ شک میں رہیں ان کی ملاقات کے حوالے سے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے اس کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے ذریعہ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں بنائے پیشوا جو اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور تھے وہ ہماری آیات پر یقین کرنے والے۔ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہدی لہم، کیا ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے۔ یمشون فی مساکنہم، جن کے گھروں میں آج کل یہ پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان چیزوں میں، ان باتوں میں نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا نہیں تم سنتے؟ یہ چند آیات ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل جو پچھلی آیات تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا عذاب بھی دیتا ہے لوگوں کو اپنی طرف لوٹانے کے لیے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ پچھلا ہمارا درس یہاں تک ختم ہوا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کو اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے، اللہ کا قرآن پڑھ کے نصیحت کیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھ کر نصیحت کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اعراض کرتا ہے۔ یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ راہ غلط ہے، یہ راہ صحیح ہے، پھر بھی وہ سیدھی راہ کی طرف نہیں آتا، پھر بھی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ظالم ہے، یہ جو مجرم ہے، ان سے ہم ضرور انتقام لیں گے۔ یعنی دنیا میں ظالم وہ ہے، بڑا ظالم، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر پھر بھی ان پر عمل نہیں کرتا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں، صبح کاروبار شروع ہوتا ہے تلاوت چلاتے ہیں ترجمے کے ساتھ، کتنے لوگ ہیں پورے قرآن کا ترجمہ کئی دفعہ وہ سن چکے ہیں اور اس میں ساری نصائح موجود ہیں، لیکن وہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ کبھی وہ فرض نماز بھی ادا نہیں کریں گے۔ صرف قرآن کو بھی برکت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس سے بھی برکت تب حاصل ہوگی جب اس پر عمل ہو۔ جب اس پر عمل ہی نہیں ہے تو اس سے برکت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک بندہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقیناً اس کی زندگی میں باعث برکت بنے گا قرآن۔ خالی قرآن کو سننا چلانا اور پھر جو ہے اس کو برکت سمجھنا یہ کافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کی آیات کو سن کر اس پر عمل کیا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شک میں نہیں ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع پر سیدنا موسیٰ سے ملاقات کی تھی، اور یہ حقیقت برحق ہے، حدیث کے اندر تو آیا ہے، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور اسی ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی۔
اور اللہ نے بتلایا سیدنا موسیٰ کو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، سیدنا موسیٰ نے فرمایا کہ تخفیف کراؤ اور 50 سے 5 تک نمازیں پوچھی۔ تو یہ معراج کا واقعہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی جھوٹ اور افسانہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی وہ ہم نے ہدایت بنائی بنی اسرائیل کے لیے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتاب ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ کتاب ان کے لیے ہدایت تھی۔ اب اگر کوئی صحیح راستے پر ہے، صحیح طریقے پر ہے، چاہے وہ یہودی ہو تورات والا، چاہے وہ عیسائی ہو انجیل والا، وہ تورات پر عمل کر کے انجیل پر عمل کر کے حق پر نہیں ہو سکتے۔ وہ اس وقت حق پر تب ہوں گے جب قرآن کو مانیں گے۔ تو اس وقت ہدایت ہے قرآن مجید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ اس وقت کے لیے ہدایت تھی تورات، تو یہودیوں نے نہیں مانا تو ان کو عذاب بھی ملے۔ آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، فرمایا کہ جب انہوں نے صبر کیا، ضروری نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ساری قوم خراب تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں مسلمان بھی تھے، انہوں نے سیدنا موسیٰ پر کلمہ بھی پڑھا تھا، یعنی بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے، فرمانبردار بھی تھے، سارے اس طرح نہیں تھے، سارے نافرمان نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جب انہوں نے صبر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے جب صبر کیا تو ہم نے بڑے بڑے اچھے ان کو پیشوا دیے، بڑے بڑے اچھے ان کے امام بنائے، بڑے بڑے اچھے علماء ان کو دیے جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ صبر ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اگر صبر کیا جائے تو اللہ اس کے ذریعے بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہودیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیات کو مانتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، یعنی ایسے لوگ بھی، اچھے لوگ بھی سیدنا موسیٰ کی قوم میں تھے، حالانکہ اسی قوم میں فرعون بھی تھا، لیکن اچھے لوگ بھی وہاں تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، آگے فرمایا کہ ان کے اختلافات جتنے بھی تھے، دینی اختلاف یہودیوں کے جتنے بھی تھے، آج بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، جتنے بھی اختلافات تھے، فرمایا کہ ان اختلافات کا فیصلہ ہم قیامت کے دن کریں گے، ضرور کریں گے۔ ان کے جو آپس میں اختلافات تھے ہم ضرور ان کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون، فرمایا کہ ان کو کیا ابھی بھی ہدایت سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی یہی وہ زمین ہے، یہی وہ ارض ہے جس پر ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور آج اسی زمین پر یہ چل رہے پھر رہے ہیں۔ تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اسی زمین پر وہ بھی چلتے تھے جو پہلے لوگ تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا غلط کاموں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ بھی نصیحت حاصل کرو اور اس طرح اللہ کے عذاب سے بچو جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آئے، یعنی ان کے جو کارنامے تھے، جو نافرمانیاں تھیں، وہ تم لوگ نہ کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ افلا یسمعون، فرمایا کہ کیا نہیں سنتے تم، اس کا مطلب ہے کیا سمجھتے نہیں ہو، یعنی یہ قرآن سن رہے ہو اور اس کا ترجمہ بھی پتہ ہے، تفسیر بھی پتہ ہے، قرآن اور حدیث بار بار سنائی جاتی ہے، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔